أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے, قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. قرآن پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے آسان کرے اور اس کو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے 47 تک. ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو بریک کر کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اور اسپیشلی سورہ یاسین جو ہم ویسے ہی بہت ریگولرلی پڑھنے کے عادی ہیں, تو اس کو اچھے طریقے سے ہمیں میننگ یاد ہوں گے تو ہمارے ذہن میں میننگس آئیں گے بھی اور آنے چاہیے بھی. اسپیشلی سورہ یاسین جو بہت زیادہ دہرائی جانے والی صورتیں ان کے میننگس ہمیں ضرور پتہ ہونے چاہیے. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 33 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیتن, اور ایک نشانی ہے, لہم, ان کے لیے, الارض, زمین, المیتہ, مردہ. میتہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم واو تا, موت سے یاد رکھیں, میم واو تا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور میتہ میں آگے جو گولتا ہے مونس کی, یہ ارتھ کے لیے, کیونکہ عربی میں ارتھ بھی مونس کنسیڈر کی جا رہی ہے تو اسی کی صفت ہے. الارض, زمین, المیتہ, مردہ, یعنی زمین مردہ. احییناہا, بریک کریں گے اس کو, احیینا, زندہ کیا ہم نے. یا روٹ ورڈ اللہ تعالیٰ کے نام حی سے یاد رکھیں. احیینا, زندہ کیا ہم نے, اسے, کسے, یہ مونس کون ہے, زمین کو. یہ جو مردہ زمین ہے, کیونکہ زمین جو عربی میں مونس کنسیڈر کی جاتی ہے, تو احیینا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے زندہ کیا ہم نے, اسے, زمین کو. وَأَخْرَجْنَا, اور نکالا ہم نے, منہا, اس سے, اس زمین سے, حباً, غلہ. حب جو ہے دانے کے لیے بھی کبھی قرآن میں آتا ہے اور کبھی غلے کے لیے, گرین کے لیے بھی آتا ہے موسٹلی. تو حباً, غلہ. فَمِنْهُ, تو اس سے, کس سے, یہ مذکر کی ضمیر آ گئی ہے تو اس سے یہ حب یعنی کہ جو حباً جو غلہ نکالا اللہ تعالیٰ نے. تو فَمِنْهُ, تو اس سے, یأکلون, وہ کھاتے ہیں. حمزہ کا فلام روٹ ورڈ جب یہ فعل کی طرح آتا ہے, اکل یأکلو کر کے, اس کی میننگ ٹو ایٹ, تو یأکلون, وہ کھاتے ہیں. وجعلنا, اور بنائے ہم نے, فیہا, اس میں, کس میں, پھر اگین وہی زمین کی باتیں چل رہی ہے, اس زمین میں, جناتن, باغات. تو یہ جنات کون سے جنات ہیں, جو زمین میں باغات بنائے اللہ تعالیٰ نے. من نخیل, کھجوروں کے, وعناب, انگوروں کے, عین نون با روٹ ورڈ ہوتا ہے, انگوروں کے. وفجرنا, اور جاری کیے ہم نے. فجرا, یفجر, تفجیر, فاجمرا روٹ ورڈ, اور اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو گش فورتھ, جاری کرنا, یعنی پھاڑ کے نکالنا, جیسے ایسے چشمے ایسے جاری ہوتے ہیں. تو فجرنا, جاری کیے ہم نے, فیہا, اس میں, کس میں, اسی زمین میں, من العیونی, چشمے. عیون جو ہے عین کی جمع ہے, عین ایک چشمے کو کہتے ہیں, اسپرنگ, اور عیون پلورل ہے تو چشمے جاری کیا اللہ تعالیٰ نے. اس طرح جو ہے ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں سورہ کہف میں, سورہ کہف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فجرنا, اور when we caused to gush forth, ہم نے جاری کر دیا, خلالہما, ان دونوں کے درمیان, باغوں کے درمیان, نہرا, نہر. تو جاری کرنے کے میننگ میں یہاں پہ بھی یوز ہوا ہے یہاں پہ. پھر ایک اور جگہ سورہ قمر کی آیت نمبر 12 ہے, اس میں فجرنا اینڈ وی caused to burst, اور ہم نے زمین کو پھاڑ کے, فجرنا الارض, زمین کو پھاڑ کر, عیونا, چشمے کر دیے. تو عیون جو ہے وہی چشموں کے میننگ میں. تو اس میں دیکھیے ہم نے دونوں چیزیں, عیون بھی دیکھ لیا, پلورل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب کچھ کیا, کیوں کیا, لی, جب بھی لی آتا ہے فعل سے پہلے, اس کی ٹرانسلیشن تاکہ, لی تاکہ, یأکلو, وہ کھائیں, من ثمرہ, اس کے پھل سے. کس کے پھل سے, ثمرہ, اس کے پھل سے, یعنی وہ غلہ اور اس کے بعد جو بھی پھل نکلے تو ان درختوں سے, تو اس کے پھل سے کھائیں ہم لوگ. وما, حالانکہ نہیں, واو جو ہے موسٹلی اور یعنی اینڈ کے میننگ میں آتی ہے, مگر کبھی حالانکہ اور جب کے مطلب بھی آتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں میک سینس زیادہ کر رہا ہے, لیاکلوا, تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل سے, حالانکہ نہیں بنایا اس سے ان کے ہاتھوں نے. تو یہاں پہ ٹرانسلیشن حالانکہ کر کے یہ کہ حالانکہ نہیں. عاملت ہو, عاملہ ہوتا ہے کوئی عمل کرنا, تو عاملت
بنایا ہو اسے، اور عملت جو ہے یہ نہیں بنایا اسے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. تو یہاں پہ اس کے ڈوئر جو ہے اس فعل کا بنانے کا وہ ہے ایدی. ایدی جو ہے ید کی پلورل ہے، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، روٹ ورڈ یاد یا ہوتا ہے، اور ایدی پلورل میں آتا ہے، تو ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وما عملت ہو حالانکہ نہیں بنایا اسے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. افلا کیا بھلا نہیں، کیا پھر نہیں، یشکرون وہ شکر ادا کرتے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم اپنی نشانیاں بتا بتا کے ہمیں بار بار کہیں گے کہ کیا پھر تم شکر ادا نہیں کرتے، کیا تم پہ غور نہیں کرتے. واقعی ہم بہت کم غور کرتے ہیں. اس میں یہ کہ یہ والی آیت کو تھوڑا سا صحیح سے ٹرانسلیشن یاد کر لیجیے گا، تھوڑا سا ڈفرنس ہے نا. وما عملت ہو ایدیہم حالانکہ نہیں عملت ہو بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے. تو یہاں پہ کیونکہ آگے بھی ایک دفعہ یہ آیت اسی طرح آئے گی، آج کے لیسن میں نہیں مگر سورہ یاسین میں، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے. آیت نمبر 36، سبحان الذی پاک ہے وہ جس نے خلقہ پیدا کیے، الازواج جوڑے، کلہا سب کے سب، یعنی ہا کی ضمیر ازواج کی طرف جاری، کلہا سب کے سب، مما اس میں سے جو، تنبتو اگاتی ہے، انبتا ینبتو جو ہے نون باتار اور جب یہ انبتا ینبتو کر کے قرآن میں نظر آتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ٹو میڈ گرو یعنی کہ اگانا، تنبتو جو اگاتی ہے، الارض زمین، ومن انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں سے. تو کون سے جوڑے پیدا کیے سب کے سب؟ نمبر 1 جو زمین اگاتی ہے اس میں سے جوڑے، ومن انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، اور تیسری چیز ومما اور اس میں سے جو لا یعلمون نہیں وہ جانتے. کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں اور زیادہ تر ہم چیزیں نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے سب کے جوڑے پیدا کیے ہیں. وہ آیت اور ایک نشانی لہم ان کے لیے، اللیل رات ہے، نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں. نون ہم کی ہوگی، مضارع کا نون ہوتا ہے تو ہم کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں. روٹ ورڈ ہے سین لام خا. سین لام خا روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، مگر تینوں دفعہ میننگ ڈفرنٹ آیا ہے. تو آپ اس کو اگر ہم دیکھ بھی لیں گے تو آپس میں ان کا کوئی میننگ ڈفرنٹ ہے. جیسے یہاں پہ نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں، ودرا کر لیتے ہیں، منہو اس سے، انہارا دن کو. تو یہاں پہ کھینچنے کے معنی میننگ ہے. ایک دفعہ اور ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں سورہ آراف میں آیت نمبر 175 میں، یہ انسلخا فنسلخا کر کے آیا ہے، اس کے مطلب ڈیٹیچ ہونا ہے، نکل بھاگنا. تو بالکل ڈفرنٹ میننگ ہے کہ ڈیٹیچ ہو گیا، نکل بھاگا. یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 175 میں باب ڈفرنٹ ہے تو میننگ بھی ڈفرنٹ ہے، ڈیٹیچ کی میننگ. پھر ایک دفعہ اور یہ قرآن میں نظر آتا ہے، مگر میننگ آپ کو بس اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو اس طرح نہیں دکھے گا کہیں بھی. نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں، منہو اس سے، کس سے؟ رات سے، النہار دن کو. فاذا تو یکایک، ایک جو اذا زیادہ تر جب کے میننگ میں ہوتا ہے، مگر کبھی اذا جو ہے یکایک کے میننگ میں ہوتا ہے، سڈنلی. اس کو اذا فجائیہ کہتے ہیں، جیسے اچانک یہ ہونے لگا. تو اس طرح بھی کبھی نظر آتا ہے قرآن میں، ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی پڑھا تھا. یہاں پہ بھی فاذا تو یکایک ہم وہ مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. ظالم میم روٹ ورڈ ہے. ظلمات قرآن میں کئی دفعہ اندھیروں کے لیے آیا ہے. مظلم کر کے 2 دفعہ آیا ہے قرآن میں، جسے یہاں پہ مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ مظلم آیا ہے یہاں پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 میں کہ کأنما اغشیت وجوہم، جیسا کہ ڈھانپ لیا ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل مظلما، the darkness of night. تو اس میں بھی رات کے اندھیرے جیسے میننگ ہے. تو اندھیرے کی میننگ مظلمن کر کے ایک دفعہ ہے، مظلمون ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور ایک دفعہ ہم اندھیرے کے معنی میں ایک فعل بھی دیکھتے ہیں قرآن میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے. تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوفی وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا اور جب اظلما اٹ ڈارکنس، جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پہ تو کھڑے ہو جاتا ہے. تو اظلما یظلم اظلاما فہو مظلم، تو مظلم میں بھی ڈارکنیس آ رہی ہے، اور یہ فعل میں بھی. جب ہم اتنی ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اور ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا یہ ظلم سے نہیں ہے اس کی ٹرانسلیشن، بلکہ اندھیرے سے ٹرانسلیشن اس کی. اب بیسیکلی اندھیرا بھی یعنی ظلم بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے. فَإِذَا تو یکایک ہم وہ مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ اور سورج تجری وہ چل رہا ہے. تا یہ جو ہے مؤنث کی ہے، جیمرا یا جاری ہے، چل رہا ہے.
اچھا تا مؤنث کی کیوں ہے؟ کیونکہ شمس عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو تجری وہ چل رہا ہے، شمس چل رہا ہے، لی مستقرن ٹھکانے کے لیے، لی مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور قاف ورڈ ہے. مستقر بھی قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں یا تو فکس ٹرم یا فکس ٹھکانا، کوئی اس طرح میننگ میں آتا ہے. لہا اس کے لیے، تو کس کے لیے مؤنث کی ضمیر ہے بھائی؟ شمس کے. تو وہ شمس اور سورج وہ چل رہا ہے ٹھکانے کے لیے اپنے، تو اس میں یعنی کہ سورج کے لیے آئے ہے ضمیر. اچھا مستقر قرآن میں اور جگہ پہ نظر آتا ہے، ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں ہم، سورہ فرقان کے آیت نمبر 66 میں، انہا ساعت مستقرن، یقیناً جہنم کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے اور مقام ہے جہنم. اور اسی صورت میں آگے آیت نمبر 76 میں بھی نظر آتا ہے یہ، یہاں پہ جنت کے لیے حسنت کتنا اچھا ہے، مستقرن سیٹلمنٹ، ٹھکانہ اور مقام. تو مستقر کا مطلب ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، فکس ٹرم بھی ہوتا ہے، اس کی میننگ وہ چل رہا ہے لمستقرن ٹھکانے کے لیے اپنے، یا ایک وقت کے لیے بھی کسی جگہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن ملے گی، جیسے فکس ٹرم کے لیے چل رہا ہے. ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز بہت زبردست کا، العلیم خوب علم والے کا. آیت نمبر 39 والقمر اور چاند، قدرناہ مقرر کی ہم نے اس کی. قدرہ یقدر تقدیر کے میننگ میں، مقرر کرنے کے میننگ بھی نظر آتے ہیں. تو قدرنا مقرر کی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، ہو اس کی، کس کی؟ چاند کی. یہ ہو کی ضمیر چاند کی طرف جا رہی، والقمر اور چاند، قدرنا ہو مقرر کی ہم نے، ہو اس کی، چاند کی منازل منزلیں. منازل نون زا لام روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے، اور دونوں دفعہ چاند سے ہی اس کا تعلق ہے. چاند کی منازل اس کے یعنی ہوتے فیزز. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور چاند کے ہم نے مقرر کیے منازل، یعنی کہ ڈفرنٹ فیزز مقرر کیے. یہ ہم قرآن میں اس کو 2 جگہ ہی دیکھتے ہیں کہاں پہ؟ یہاں پہ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ، اور اللہ تعالیٰ نے مقدر کی، ڈیٹرمن کی، اس کی مقرر کی، اس کی منازل فیزز، منزلیں مقرر کی، اس چاند کی منزلیں مقرر کی، گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کی. تو اس میں یہی فعل ہے، قدرہ ہے یہاں پہ، ابھی ہم نے قدر ناہو پڑھا ہے. منازل فیزز چاند کے ہے، تو یہی قرآن میں بس 2 دفعہ منازل ہے، دونوں دفعہ ہم نے دیکھ لیا چاند کے ساتھ ہی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ عادہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے. عادہ کا روٹ ورڈ ہے عین واو دال. قرآن میں عین واو دال روٹ ورڈ ریٹرن کے میننگ میں آتا ہے، کہ ریٹرن کرنا، یا اودو ادنا کر کے. لیکن عادہ میں ایک تو واحد مذکر کے لیے آتا ہے، عادہ میں فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہو یا کھڑی زبر ہو تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. عادہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، یعنی چاند دوبارہ ہو جاتا ہے، ریٹرن ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ چاند کے لیے ہے، اور ہم اس کو عادہ کو قرآن میں مائدہ کی آیت نمبر 95 میں، اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دینے کے بعد کہا وَمَنْ عَادَ، اور جو whoever عادہ ریٹرن ہو، یعنی پھر کرے گا تو پھر اللہ سے انتقام لے گا. تو یہاں پہ ریٹرن کے میننگ میں، اور انسان جب عادہ مطلب دوبارہ اعادہ کرے، ریٹرن ہو اس کام کے لیے جو جس چیز سے منع کیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار ہے. تو یہاں پہ وہی ریٹرن کے میننگ میں عادہ آیا ہے، اور یہاں پہ چاند کے ریٹرن کے لیے آئے ہیں حتیٰ عادہ، یہ حد تک کہ وہ ریٹرن ہو جاتا ہے، دوبارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ واپس جب فیزز کر کے، آپ کو پتہ ہے اس کی ڈفرینٹ فیزز کے بعد دوبارہ وہ ہو جاتا ہے. کا لائک طرح، العرجون کھجور کی سوکھی شاخ. ارجون کا روٹ ورڈ ہے عین را جیم نون. قرآن میں یہ روٹ ورڈ یہ رباعی ہے، یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے یہیں پہ، کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح. القدیم جو پرانی ہو، قاف دال میم روٹ ورڈ قدیم ہم اردو میں بھی پرانی کو کہتے ہیں، آسان ترجمہ ہے. آیت نمبر 40 لش شمس نا سورج، ینبغی لہا لائق ہے اس کے لیے. اچھا باغین یا روٹ ورڈ جب یہ اس باب میں آتا ہے، جیسے ینبغی کہتے ہیں، جب یہ اس باب میں آتا ہے تو آپ اس کو جب بھی دیکھیں گے لا یا لی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اپروپریٹ ہونا، یعنی کہ
امبغا یمبغی کر کے جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ از اپروپریٹ کے میننگ آتا ہے اس میں، کہ اب جیسا یمبغی لا نہیں ہے اپروپریٹ اس کے لیے، نہیں ہے لائق اس کے، نہیں شایان شان، نہیں زیب دیتا جیسے اردو میں اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں، اس طرح کی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. ٹو بی اپروپریٹ کے میننگ ہوتے ہیں بیسیکلی جب یہ اس باب میں آتا ہے جس میں نون بیچ میں لگ گیا، باغین یا سے پہلے نون باب کی ہے یہ، تو امبغا یمبغی کر کے جب آتا ہے تو اس میں ٹو بی اپروپریٹ کے معنی ہوتے ہیں. لشمس نہ سورج، یمبغی لہا لا اپروپریٹ ہے، لائق ہے اس کے لیے. مؤنث کی ضمیر کس کے لیے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا شمس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، نہیں اپروپریٹ اس کے لیے، نہیں ہے مناسب اس کے لیے. یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں اس طرح ملتا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ بات رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. تو اپروپریٹ نہ ہونا، وما ينبغي اس نے بعد بھی لی آیا تو نہیں شایان شان اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اولاد بنائے. اسی طرح یہ انداز ہمیں ایک اور جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ یاسین کی ہی آیت نمبر 69 میں ہم دیکھیں گے آگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نہیں اس کو شعر سکھائے، وما ينبغي لہ، اور یہ بفٹنگ بھی نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کہ یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے، اٹس ناٹ اپروپریٹ، شاعری ان کو زیب نہیں دیتی ہے. تو اپروپریٹ کی میننگ میں امبغا یمبغی اور ساتھ لا بھی آتا ہے ساتھ. تو جب ہم اتنی ساری ورڈز دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے. لشمس نہ سورج، یمبغی لائق ہے، مناسب ہے، اپروپریٹ ہے، لہا اس کے لیے، سورج کے لیے، ان کے تدرک وہ جا پکڑے. تا یہ مؤنث کی ہے کیونکہ شمس مؤنث ہے کہ وہ سورج جا پکڑے. دال را کاف روٹ ورڈ ہے، در کا یدرکو، ادرکا یدرکو کر کے جب آتا ہے، ادرکا یدرکو کا کس کی میننگ ہوتا ہے؟ ٹو اوور ٹیک اور ٹو گراسپ، پکڑ لینا اور اوور ٹیک کر لینا. تو جب یہ اس میننگ میں آتا ہے تو ان تدرکل قمر کہ وہ جا پکڑے چاند کو. قرآن میں اور دیکھتے ہیں یہ دال را کاف فروٹ کٹ کہاں ملتا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، اس میں بھی ہے لا تدرکہ الابصار، نہیں گراسپ کر سکتی اس کو آنکھیں، وہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ یدرکو وہ گراسپ کر لیتا ہے ابصار کو. گراسپ کی میننگ پکڑ پا سکتی، نہیں پکڑ نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں. تو اس کی میننگ یا تو ٹو گراسپ کے آتا ہے یا پھر ٹو اوور ٹیک. یہاں پہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں جہاں بھی کہیں تم ہوگے یدرککم الموت، موت تم کو پا لے گی. ٹھیک، تو ادرکا یدرکو کی میننگ اس طرح ہوتا ہے ان تدریکا کہ وہ، یہ مؤنث کا تا ہے تو سورج کے لیے، تو ان تدریکا کہ وہ جا پکڑے، القمر رات کو، چاند کو ولا اور نہ اللیل رات، سابق سبقت لے جانے والی ہے. سابق فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. اور سابقون الاولون بھی کہتے ہیں نا، سابقون الاولون پلورل ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سبقت لے جانے والے. تو یہ نا رات سابق ہے، سبقت لے جانے والی ہے، النہاری دن سے. قرآن میں ہم نے اسی میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیے، تو اس میں سے کہا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے سابقن بالخیرات کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا. تو سابق میں سبقت لے جانے والا کر کے ٹرانسلیشن کریں گے. وَكُلٌّ اور سب کے سب فی فلکن ایک مدار میں یسبحون وہ تیر رہے ہیں. فلک کے یہ میننگ مدار آربٹ یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے اور دونوں یہ ساتھ اسی طرح کی آیت میں، ورنہ عام طور پہ فلک کر کے کشتی کے لیے آتا ہے، مگر فلک جو ہے مدار آربٹ جیسے ایک مدار میں یسبحون وہ تیر رہے ہیں. سبحا روٹ ورڈ، سبحا یسبح قرآن میں زیادہ تر یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے تسبیح کے لیے، مگر فلوٹنگ کے میننگ میں، ٹو سویم کے میننگ میں یہ اس طرح بھی قرآن میں نظر آتا ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اس میں اس طرح صرف 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے فیل اس میننگ میں، ورنہ زیادہ تر جب یہ فیل آتا ہے سین بہار روٹ ورڈ تو وہ تسبیح کے میننگ میں آتا ہے، مگر یہ سویم کرنے کے میننگ میں، فلوٹ کرنے کے میننگ میں یہ 2 دفعہ فیل آتا ہے جیسے یہاں پہ. اور اسی طرح کی آیت ہے یہاں پہ نا، وَكُلٌّ فی فلکن ایک مدار میں آربٹ میں یسبحون وہ فلوٹ کر رہے ہیں، وہ تیر رہے ہیں. ایک دفعہ سورہ انبیاء میں بھی اس طرح آتا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا کے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے رات و دن بنائے، سورج و چاند بنائے
کلن فی فلکن سب کے سب آربٹ میں مدار میں یسبحون فلوٹ کر رہے ہیں تیر رہے ہیں ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں ٹھیک تو 2 دفعہ ہے اور اس کے علاوہ سین با ہا روٹ ورڈ تیرنے کے میننگ میں ایک جگہ اور نظر آتا ہے وہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 3 میں جو قسم اللہ نے کھائی ہے اس میں کہا ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا اور سابحاتی سبھا قسماً فرشتوں کی جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں تو اس میں بھی تیرتا پھرنا اور سوئمنگ فلوٹنگ کے میننگ دکھ رہے ہیں آپ کو سابحاتی سبھا میں 3 جگہ قرآن میں فلوٹ کے مطلب ہے تینوں ہم نے دیکھ لیے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور سب کے سب ایک مدار میں فلوٹ کر رہے ہیں تیر رہے ہیں آیت نمبر 41 وَآیَةٌ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے انا بے شک ہم حملنا سوار کیا ہم نے ذریتہم ان کی اولاد کو ذریت کو فی الفلک کی کشتی میں اب یہ فلک آگئے زیادہ تر قرآن میں فالام کاف اسی اس میننگ میں کشتی تو فی الفلک کی کشتی میں المشحون بھری ہوئی المشحون جو ہے یہ مفعول کا وزن ہے یہ پلورل نہیں ہے بیسیکلی مفعول کا وزن ہے مشحون اور روٹ ورڈ ہے شین ہا نون قرآن میں یہ روٹ ورڈ مشحون جب 3 دفعہ آیا ہے اور تینوں دفعہ فلک کے ساتھ ہی آیا ہے بھری ہوئی کشتی کے ساتھ یعنی یہ شین ہا نون روٹ ورڈ مشحون قرآن میں 3 دفعہ ہے اور تینوں دفعہ مشحون اور تینوں دفعہ فلک کے ساتھ ہے کہ فلک المشحون کشتی میں بھری ہوئی جیسے کہ ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ یہ سورہ الصافات جس سے اگلی سورت ہے اس میں آیت نمبر 140 میں نظر آئے گا اذ ابق الى الفلک جب وہ بھاگ کر پہنچے اس کشتی کی طرف المشحون جو بھری ہوئی تھی تو بھری ہوئی کے میننگ میں ایک دفعہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور ایک دفعہ یہ سورہ الشورى کی آیت میں دیکھتے ہیں ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 119 میں بھی ہے کہ وَفَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ in the ship المشحون the laden بھری ہوئی کشتی میں تو 3 دفعہ قرآن میں ہے شین حانون روٹ ورڈ ہے اس کا وَخَلَقْنَا اور پیدا کی ہم نے لَهُمْ ان کے لیے مِن مِثْلِهِ اس جیسی چیزوں سے ماں جن پر یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں کہ اس جیسی اور بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ماں جن پر یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں راکبا روٹ ورڈ رکبہ یرکبو کر کے سوار ہونے کے میننگ میں یوز ہوتا ہے یہ قرآن میں ہمیں اور جگہ بھی ملتا ہے جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے کشتیاں بنائیں چوپائے بھی بنائے ماں ترکبون جن پر تم یو رائٹ جن پہ تم سواری کرتے ہو تو اس میں بھی یرکبون اسی طرح سواری کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے وَإِن اور اگر نشا ہم چاہیں نغرقہم نون ہم کی ہوگی نغرق ہم غرق کر دیں ہم اٹیچ پروناؤن ہے انہیں فلا تو نہیں صریخہ کوئی فریاد رس لہم ان کے لیے صریخہ روٹ ورڈ ہے صادرخا قرآن میں یہ روٹ ورڈ ٹوٹل 5 ٹائمز یوز ہوا ہے اور صریخ تو ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے اس کے مطلب ہے کوئی فریاد رس یعنی کہ ریسپونڈر فار ٹرائی کہ کوئی یعنی صادرہ خا روٹ ورڈ جو ہے وہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے کہ فریاد کرنے کے لیے کہ فریاد ٹو کرائی فار ہیلپ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ روٹ ورڈ اور صریخ قرآن میں ایک ہی دفعہ اس کے میننگ ہے جو رسپونڈر ہو اس کا رسپونڈر ٹو کرائی یعنی کہ فریاد رس کے فریاد سن کے جو کچھ ہیلپ کر دے تو صریخہ کوئی فریاد رس لہم ان کے لیے اور صریخ اسی کے قریب قریب ایک اور اسم قرآن میں نظر آتا ہے سورہ ابراہیم میں جو یہ آیت نمبر 22 ہے اس میں 2 دفعہ آیا ہے ما انا بمصرخکم نہیں میں کوئی فریاد رس تمہارے لیے اور نہ تم میری فریاد کو آؤ گے تو شیطان نے جب انسان کو کہا قیامت کے دن کہے گا کہ اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو تو مصرخ بھی آلموسٹ اسی میننگ میں ہے کہ فریاد رس یعنی کہ فریاد کو سن کے فریاد ہیلپ کر سکتے ہیں تو مجھے بھی کوئی نہیں یہاں پہ مصرخ کر کے یوز ہوا ہے اور یہاں پہ ہم صریخ کر کے یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیجئے قرآن میں بہت کم آپ کو یہ نظر آئے گا روٹ ورڈ اور اس میننگ فریاد رس لہم ان کے لیے ولا اور نہ ہم وہ ينقذون وہ بچائے جا سکیں گے ينقذون نون قاف ذال روٹ ورڈ میں ٹو سیو کے میننگ آتے ہیں قرآن میں 4 دفعہ یہ روٹ ورڈ آیا ہے
اور سورہ یاسین میں ہم نے 2 دفعہ دیکھا ہے، اور ہم اس میں ایک چیز دیکھیں گے، یہاں پہ یا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو جب اگر یا تا پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو، تو کلیئر بوے کہ مضارع مجہول ہے۔ تو ینقذون کی میننگ کس طرح ہوں گی؟ ینقذون وہ بچائے جا سکیں گے، تو یہ مجہول ہے کہ وہ نون قاف دال روٹ ورڈ وہ خود نہیں سیو کریں گے کسی کو، جس سے اگر یہ ایکٹیو ورژن ہوتا تو ہوتا وہ کسی کو سیو کریں گے، لیکن یہاں پہ وہ بچائے جا سکیں گے، یعنی کہ یہاں مجہول ہے، بس اس کو ایسے یاد کریں۔ اس میں اور سورہ یاسین کی جو پہلے ہم نے آیت دیکھی تھی کیا فرق ہے؟ وہ ایکٹیو ورژن ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 23 میں ہم نے دیکھا تھا کہ نہ وہ کام آ سکے گی، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کسی کے ساتھ ہارم کا تو کوئی کسی کی شفاعت سفارش کام نہیں آ سکے گی کچھ بھی۔ ولا ینقذونی، اور نہ ینقذونی، ینقذو میں ہے وہ بچا سکیں گے، ایکٹیو ورژن ہے، اور پھر اٹیچ پروناؤن ہے نی، مجھے۔ تو اس میں 2 چیزیں بیسیکلی، یہ ینقذونی ہے، یہ نی میں اٹیچ پروناؤن ہے، تو ینقذو ایکٹیو ورژن ہے اس کا کہ وہ بچا سکیں گے، سیو کر سکیں گے، اور نی مجھے، تو اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، دے کین سیو می، ٹھیک۔ اور یہاں پہ یہ ہے مجہول، اس میں نون پہ زبر ہے نارمل، اس میں کوئی اٹیچ پروناؤن نہیں ہے، یہ بیسیکلی نون پہ زبر جیسے یہاں پہ ہے ایسے ہی ہے، ینقذونا، بس یہ کہ مجہول کا صیغہ ہے، نہ وہ بچائے جا سکیں گے۔ اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر کے یاد کریں تاکہ اس کی ٹرانسلیشن آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں مجہول میں اکثر ایسی ٹرانسلیشن ہے، کیا جائے گا، کرے جا سکیں گے، اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ آیت نمبر 44 اللہ سوائے رحمتاً رحمت کے، منا ہماری طرف سے، و متاعن اور فائدہ دینا، الی حین ایک مدت تک، و اذا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، مجہول کا صیغہ جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لا یا لی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کس سے، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے کہا جاتا ہے کیا، اتقو ڈرو، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے کیونکہ جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، میم کے پیش کو تاکہ اس سے ملا دیتے ہیں لَهُمُ اتَّقُوا، لیکن جب ہم اس کو بریک کریں گے ہم کہیں گے قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، ان سے، اور اب ہمیں حمزہ پہ حرکت لگانی ہے، تو اکارڈنگ ٹو یہاں پہ جو یہ زبر ہے اس کے لحاظ سے زیر لگا کے پڑھیں گے، اتقو ڈرو، فعل امر ہے، ما اس سے جو، بین ایدیکم تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ، تا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو مجہول ہو گیا، مضارع مجہول ہو گیا، کلیئر، تا پہلے اونا بعد میں تم جمع کا صیغہ، ترحمون تم رحم کیے جاؤ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، وما اور نہیں، ماں کے بعد یہاں پہ اللہ آ رہا ہے تو ماں کی ٹرانسلیشن نہیں، وما تیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیاتی نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی، الا مگر کانو ہوتے ہیں وہ عنہا اس سے، مؤنث کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ آیات کی طرف، کیونکہ آیت اور آیات اس کے آخر میں گولتا ہے، تو بیسیکلی یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، اللہ مگر کانو ہوتے ہیں وہ عنہا اس سے، یعنی آیات سے، نشانی سے، معرضین اعراض کرنے والے، میم پہ پیش ہے، اینا اونا آخر میں، اور ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں، اعراض کرنے والے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم کس سے، ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا خرچ کرو، یہ بھی فعل امر ہے، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقکم رزق دیا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، لفظ جلالہ پہ پیش ہے، اللہ تعالیٰ نے، قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، کس سے کہتے ہیں، جب بھی کہنے کے بعد لی یا لا آئے تو کس سے کہتے ہیں، للذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، اب کیا کہتے ہیں، نطعمو کیا، نطعمو ہم کھلائیں، جب یہ اطعمہ یطعمو کر کے آتا ہے، فاعین میم روٹ ورڈ اطعمہ یطعمو، تو اس کا میننگ ہوتا ہے ٹو فیڈ، کھانا کھلانا، تو نطعمو کیا ہم فیڈ کریں، ہم کھلائیں، من اس کو جس سے، لو اگر، یشاء اللہ چاہتا اللہ، اطعمہ وہ کھلا دیتا ہے، اس میں وہ کیسے آیا، فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں زبر، یہاں کھڑی زبر ہو، جیسے یہاں پہ میم پہ زبر ہے، تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اطعمہ وہ کھلا دیتا ہو اس سے، اطعمہ یطعمو،
یہ ماضی کا ورژن ہے اتما، اور یطعمو مضارع کا ورژن ہے. یہ فرق ہے. اور اس کی میننگ ہوتے ہیں ٹو فیڈ. تو اتما وہ فیڈ کر دیتا ہو اسے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں اور کہاں پہ نظر آتا ہے. سورہ قریش میں ہم دیکھتے ہیں نا الذی وہ جس نے اطعمہم فیڈ کیا ان کو، کھلایا انہیں بھوک کی حالت میں. اطعما تو یہ اسی کا مضارع ماضی کا ورژن ہو گیا. اور پھر ہم سورہ انسان میں بھی پڑھتے ہیں وہ یطعمون اینڈ دے فیڈ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں یعنی اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو. پھر بعد میں کہتے کہ انما نطعمکم، بے شک نطعمکم ہم کھلاتے ہیں تمہیں، وی فیڈ یو نطعم. تو اطعم یطعم فیڈ کروانے کے میننگ میں ہوتا ہے. انطعم کیا ہم کھلائیں، من اس کو جسے، لو اگر یشاء اللہ چاہتا اللہ، اطعمہ وہ کھلا دیتا ہو اسے. ان نہیں، ان کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے. ان نہیں، انتم تم، اللہ مگر، فی ضلال مبین گمراہی میں کھلی کھلی. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد سے قیامت کا ذکر شروع ہوگا اور ہم اس کو سب ایک ساتھ وہ انشاءاللہ آیتیں دیکھیں گے. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہے ہمارے نفس کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے ہمیں. اس کے بہترین حصے سے ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پہ غور کرنے والا بنائے، اور اسپیشلی اس بات پہ کہ یہ ساری نعمتیں ایک وقت تک ہے، اللہ کی رحمت ہے ایک پہلی بات، اور اللہ نے فائدہ دیا ہوا ہے ایک وقت تک. ایک وقت کے بعد یہ نہیں رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم ان سب مہلت سے فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سبقت لے جانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.